نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ صحت اور سلامتی کے حوالے سے چونکہ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ چونکہ ہم صحت اور سلامتی پر بات کریں گے تو ہم اس کو ہر حوالے سے بات کریں گے، تو ایک حوالہ ہے تعلقات کا، ریلیشنز کا، کہ یعنی ہم اپنے تعلقات کو جو ہے اگر مناسب طریقے سے اور اچھے طریقے سے اور صلہ رحمی سے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ان کو نبھاتے ہیں تو یہ بھی معاشرے کی صحت اور سلامتی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ایک ڈسپلن کے ساتھ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں چاند کی بھی تاریخ ہے، یعنی چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، یعنی اس نظام دنیا میں کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ جس بھی چیز کی زندگی ہے اور وہ ایگزسٹ کرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وے آف لائف دیا ہے، جس کو کوڈ آف لائف کہتے ہیں۔ بچپن سے سنتے آئے نا، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کی بھی ایک شریعت رکھی اور وہ ہے اسلام۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہی کیا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر خود کو پوری طرح سے اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اسی جھکانے کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو بنایا، ماں باپ کو بنایا، بہن بھائیوں کو بنایا، تو اس میں ماں باپ کا رشتہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسی حوالے سے مجھے ایک عربی کتاب نظر آئی وصایا ام حکیمہ کے نام سے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہوئی ہیں۔ چونکہ نصیحتیں بالکل جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں سورس کے لحاظ سے، تو میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں، ہو سکتا ہے یہ ہم سب کو فائدہ دے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے بہترین رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے، اور اس کا وہ علم جو اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دل میں ڈال دے اور ہمارے عمل میں لے آئے، اور ہمارے علم اور عمل میں جو فاصلے ہیں اللہ ان فاصلوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کا ایک ایک قطرہ جو ہم اللہ کی مرضی اور اتھینٹسٹی کے ساتھ حاصل کریں، اللہ اس کو ہمارے عمل میں ڈال دے۔ اور جو لوگ جن کی جو شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو لوگ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں تو وہ میرے بچے ہیں۔ اصل میں سب جو بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ اس پروگرام کو سن کر آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اور خود کو اپنے آپ کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں اس علم کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے، کیونکہ میں عربی تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی لیکن اس کا جو ترجمہ ہے اور پھر میں اس کا فہم جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گی۔ تو ایک بات اور بھی ہے میری پروگرام کے حوالے سے کہ جو بھی میرا پروگرام سنیں وہ کم از کم ایک کو اور زیادہ سے زیادہ جتنوں کو چاہے یہ شیئر کرے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جب علم کو شیئر کیا جاتا ہے تو علم میں برکت بھی آتی ہے اور علم میں اضافہ خود میں بھی ہوتا ہے۔ اور ہمیں اللہ سے دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ بڑھاوا عطا کرے۔ ربی زدنی علما، یہ بھی دعا پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو مزید سے مزید جو ہے وہ بڑھائے بھی اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ تو ایک طرح سے آج سمجھ لیجئے کہ ہم ایک سیلف ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اس کا آج پہلا حصہ ہے، اور اس پہلے حصے میں ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کرتی ہے، انشاءاللہ اس نصیحت سے جو ہے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ اے میرے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق اس وقت تک بات کرنے سے بچو جب تک اس کے ماخذ کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو۔ جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو، اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو۔ مشہور کا مطلب پتہ ہے، جو مشہور جو شائع ہوتی ہیں۔ ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے، اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو، اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ آزمائیں تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو۔ اس طریقے سے برائی کو ہٹاؤ، جو سب سے اچھا ہے اس طریقے سے معاملہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان جو ہے وہ اس طریقے سے معاملہ کرے گا تو وہ دشمنی جو ہے وہ بے شک محبت میں بدل جائے گی۔ یہ کہنے کو تو ایک نصیحت ہے، لیکن اگر اس کے حوالے سے ہم اپنی پوری زندگی کی اور پورے معاملات کی تربیت کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ ماں ایک بیٹے سے کہہ رہی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا رب ہم سب سے کہتا ہے قرآن پاک میں بھی، اور اگر ہم اس پر صرف عمل کرنا شروع کر دیں، صرف اتنی سی بات پر، تو بہت سارے معاشرے کے فساد بالکل ختم ہو جائیں گے۔
آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو مطلب آیت کا مفہوم ہے کہ اس چیز کے بارے میں یا اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. کان، آنکھ، دل، ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے، میری اس بات کو آپ اس طرح سمجھیے کہ مثال کے طور پر اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے یا کوئی فرض کرے میرے ساتھ برا کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو کیا ایک دن یوم حساب آئے گا؟ یوم الدین آئے گا؟ یوم الدین کوئی آپ مجھے بتائیے جو جزا اور سزا کا دن ہے، کیا وہ دن ایک لوگوں کے اکٹھے کرنے کا دن ہوگا اور کھیل تماشا ہوگا اور ختم ہو جائے گا؟ کیا واقعی اس دن پر یقین ہے؟ ایک ایک شخص اپنے حساب سے گزرے گا. اس لیے بحیثیت مسلمان کے ہمیں اپنی معلومات کی تصدیق کرنی چاہیے. دیکھیے جو کچھ بھی ہم پڑھیں ہمیں اس کا سورس جاننا ضروری ہے. اگر یہ کام ہم سب کرنے لگ جائیں، بحیثیت امت ہم سب کرنے لگ جائیں، یہ بحیثیت مسلمان ہم کرنے لگ جائیں، اور بحیثیت کردار اور افراد اس معاشرے کے ہم کرنے لگ جائیں، تو ہمارے سارے ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے اور ہم ایک دین پر اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دین پر اور زندگی کے ایک طریقے گزارنے پر اکٹھے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے، چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے، نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا آپ اور میں حج کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ بات آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم نے نماز پڑھنی شروع کی تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی؟ ہم نے جب روزہ رکھنا شروع کیا کہ روزہ کس وقت رکھا جائے گا، کب اٹھا جائے گا، کب سحری کی جائے گی، اگر اس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو اور ہم جب چاہیں دوپہر کے وقت اٹھ کے روزہ رکھ لیں اور جب چاہیں روزہ کھول لیں، تو کیا روزہ رہے گا؟ تو علم ہر کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں حاصل کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے. یہ والا علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ دیکھیے کہ العلم قبل العمل، یہ جو العلم قبل العمل جو ہے، یعنی علم عمل سے پہلے، یعنی اگر کوئی بھی کھانا پکاتا ہے، میں خواتین کی مثال دیتی ہوں، تو کھانا پکانے سے پہلے کھانے کی کوئی ریسیپی ہوتی ہے، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے نا. اگر ریسیپی کے بغیر کھانا پکایا جائے تو کیا وہ کھانا کیسا پکے گا؟ تو جب دنیا اور اسی طرح دین کا بھی کوئی کام ایسا نہیں ہے جو علم حاصل کیے بغیر کیا جائے. اسی لیے اپنے دل سے دعا کریں، ربی زدنی علما. یہ میں کسی پڑھے لکھے ان پڑھ کے لیے پروگرام نہیں کری، یہ ہم سب کے لیے پروگرام ہے. جو شخص بھی اللہ سے یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنے گا. اور نفع بخش علم مانگا کریں اور بہت دعا کیا کریں. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اولاد کا اچھا مستقبل مانگتے ہیں، اپنے لیے اچھے کاروبار مانگتے ہیں، اچھا گھر مانگتے ہیں، اچھی گاڑی مانگتی ہیں. تو کیا ہم اللہ سے علم نہیں مانگ سکتے؟ ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 نمازوں میں اگر وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافع بخش علم عطا کر، ہمیں علم عطا کر. ہم کوئی بھی عمل جب کرنے لگتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو بہتر کرنے کے لیے اس علم کے ماخذ پر غور کریں. ہماری معمولات کے معاملے میں بھی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس میں بھی علم دیکھیں. والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، شوہر بیوی کے حقوق اگر ہمیں نہیں پتہ، آپ یقین مانیں زندگی کبھی کامیاب گزر ہی نہیں سکتی. علم حاصل کرنا پڑے گا. شادی سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو یہ علم حاصل کر کے جاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم لوگوں نے وہی جو اپنے والدین کو دیکھا ہوتا ہے، جو ماحول کو دیکھا ہوتا ہے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قرآن پاک میں فرمایا کہ ان باتوں کے پیچھے نہ پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. تو روزمرہ زندگی کے جس کسی کام کو بھی ہم کرتے ہیں، کسی کا بھی پتہ چلے یا کسی انسان کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو بھی اس کو کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے. مثال کے طور پر آپ کا کوئی لیڈر ہے، اس نے کہا کہ وہ فلاں شخص چور ہے. آپ کسی دوسرے انسان سے ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی وہ چور ہے. وہ کہتا ہے آپ سے، آپ کو کیسے پتہ ہے وہ چور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں اس لیے چور کہہ رہا ہوں کہ میرے لیڈر نے کہا یہ چور ہے، تو مجھے بتائیں کیا وہ چور بن جائے گا؟ یہ بات میں آپ کو اس طرح بھی بتا سکتی ہوں کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ماں باپ کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی. ابھی کیا ہوتا ہے، ماں بچے کے کان بھرتی ہے باپ کے خلاف. آپ ماں باپ کے معاملے میں بھی یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ کے معاملے میں بھی یہ دیکھیں کہ کیا میرے باپ کے اندر یہ برائی ہے یا میری ماں صرف غصے اور اس ریئیکشن کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. تو اپنے کان بھرنے سے پہلے، اپنے کانوں میں ایسی باتیں پڑھنے سے پہلے جو کہ تحقیق شدہ نہیں ہیں، ان باتوں پر یقین کر لینا، یہ اصل میں انسان کے لیے ایمان سے ہٹا دینے والی باتیں ہیں. اچھا یہ زیادہ جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں مصیبت ہے، کرائٹیریا ہے نا، پریشانی ہے، وہ پبلک فگرز کے بارے میں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں
اور ہماری سوسائٹی میں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرنا ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہوا ہے. یعنی کس طرح اگر کوئی بات بھی مشہور ہوتی ہے کہ فلاں تو وہاں پر یہ ایک لڑکی میں نے دیکھی, وہ حجاب والی میں نے وہاں دیکھی, وہ تو وہ لڑکی تھی, میں تو نہیں اس کو ایسا سمجھتی تھی کہ وہ ایسی غلط جگہ پر جائے گی. اچھا آپ نے سامنے سے اس کو کوئی نہیں دیکھا, پیچھے سے دیکھا ہے, اس کی ہو سکتا ہے کسی سے ریزیمبلنس ہو سکتا ہے حجاب کا ایک جیسا کلر ہو, ایسا ہو سکتا ہے نا, لیکن وہ دیکھ کر آپ نے آگے کہا میں تو اس کو ایسا نہیں سمجھتی تھی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, تحقیق کرنا مسٹ ہے. آپ علم اور عمل کی میں جہاں تک بات کر رہی ہوں, اگر آپ نے اس پروگرام کی اصل روح کو سمجھ لیا نا, یقین مانیں زندگی سنت پر گزرے گی, بدعت ختم ہو جائے گی. میں بڑی حقیقت کی بات کر رہی ہوں آپ کو. ایک بات اللہ تعالیٰ نے خود جس چیز کی ذمہ داری لی اور وہ کیا تھی کہ اس رسی کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت. سنت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسی قرآن اور سنت ہے, اور یہ دونوں اتھینٹک ترین ذرائع ہیں جو کہ دین کی پوری سمجھ عطا کرتے ہیں. اب اگر ان کا سورس پتہ نہ ہو, یعنی اگر بات پتہ چلے اور بات کا سورس پتہ نہ ہو, تو بات پر عمل کرنے سے پہلے سورس پتہ کرنا ضروری ہے. یہ میں اپنے آڈینس کو بارہا کہتی رہتی ہوں, اور الحمدللہ کچھ لوگ میرے سے شیئر بھی کرتے ہیں, اور اب ان میں اتنی سمجھ آ گئی ہے ان پروگرامز کے تھرو کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیا یہ میں کتاب پڑھ رہی ہوں یا یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں تو یہ میں صحیح جگہ سے پڑھ رہی ہوں. یہ میں بات آپ سے فرقہ بندی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہی, پلیز دلوں کو کھولیے گا. جو بات میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی ثابت ہے اور جو بات قرآن سے ثابت ہے, وہ بات میرے اور آپ کے لیے قابل عمل اور فرض کے درجے پر ہوگی. لیکن جو باتیں اگر رسول پر بھی جھوٹی اور فیبریکیٹڈ حدیثوں کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں, تو وہ بات ہم سب کو نہیں کرنی. اس لیے نہیں کرنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کل کی بات ہے, میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ ریسورسز کو چیک کرنا ہمارے مومن مسلمانوں کے لیے یا ہم اسلام والوں کے لیے تو لازم ترین ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں, میری فرینڈ ہیں, بہت اچھی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, تو انہوں نے مجھے کل ایک میسیج کیا اور کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں. وہ میسیج کچھ اس طرح سے تھا, میں مطلب پورا تو نہیں آپ کو پڑھ کے تو نہیں سنا رہی, لیکن اس کی کچھ باتیں کہ جو بندہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے کبھی ہنس پڑا تو اس کی عبادت کبھی قبول ہی نہیں ہوگی اور قیامت تک اس کے ساتھ یہ اور وہ ہوگا. اسی طرح اگر وہ پتہ نہیں مسجد میں ہنس پڑا تو یہ ہوگا. آپ سوچیں ذرا. اب انہوں نے جب یہ مجھے میسیج کیا تو انہوں نے کہا یہ اتھینٹک ہے, تو میں نے کہا یہ تو بالکل اتھینٹک میسیج نہیں ہے, یہ تو بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبے دیا کرتے تھے نا, اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا چہرہ کوئی نہیں تھا, آپ سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مسکراتے تھے یا کہاں باہر جا کے مسکراتے تھے؟ یعنی بات کی اتھینٹسٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میسیجز پہ میسیجز ایک دوسرے کو کرتے جا رہے ہیں اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہ پیکیجز لینے کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کو ہم آگے سرکولیٹ کریں, اور یہ میسیج کرنے والے کون لوگ اس طریقے سے چیزوں کو کرتے ہیں. تو ہر چیز کو اتھینٹسٹی کو چیک کرنا سیکھیے کسی چیز کا کہ کیا یہ قرآن اور سنت میں لکھا ہوا ہے. اگر تو یہ وہاں ہے تو بس میں اس پر عمل کروں گا, اگر نہیں ہے تو نہیں کروں گا. اسی لیے یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر, جو علم پائیں اس کو اللہ اور رسول کے مطابق, اور پھر جب پھیلائیں تو بھی اللہ اور رسول کے مطابق. یہ پھر پھیلانے والوں پر اس سے بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی کسی مرضی کی باتوں کو سنت سے اس کو ریلیٹ کر دوں گی تو یہ بات میرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری اور سیلف پروجیکشن سے بچائے. کوئی بھی بات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ثابت ہے وہ میرے اور آپ کے لیے قابل عمل ہے, اور اگر وہ بات میرے رسول نے نہیں کی تو اس بات کو ہم نے نہ لینا ہے, نہ سوچنا ہے, اور نہ ہی کسی شک و شبے میں پڑنا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ون سائیڈڈ باتیں سنتے ہیں, عام طور پر لوگوں کے بارے میں بھی یہی, اس میں جو نصیحت کی پوری ایکسپلینیشن آپ کو دے رہی ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بھی سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ون سائیڈڈ باتیں ایک سے سن لی ہیں, بس اسی کی بات پر اپنا دل برا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور عام طور پہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں اگر صرف اتنا سمجھ لیں, ایک تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ون سائیڈڈ بات سن کے نا اس کو کوشش کیا کریں اس کو اگنور کر دیں, بالکل پرواہی نہ کریں. ہاں اگر اس کو کنفرم کر لیں, تحقیق کر لیں, وہ ثابت ہو جائے تو بھی ایک بات یاد رکھیں کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں, بد اخلاقیاں یا جو بھی معاملات ہیں ان کو ہم نے دل میں جگہ نہیں دینی. آپ اس دل کو ذرا امیجن کریں کہ جس کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی غصہ, کوئی بغض, کوئی کجی نہ ہو, اور وہ دل کتنا پرسکون ہوگا.
اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عدل کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ عدل کرنے والے لوگ جو ہیں نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. دنیا میں کوئی سٹیج لگا ہو نا اور اس پہ ایک بندہ کھڑ کے تقریر کر رہا ہو، وہ بھی پتہ نہیں جیسی میسی، تو ہم اس کو دیکھ کر اتنا آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا خوش قسمت ہے جو اس کو سٹیج پر چڑھا ہوا ہے. ہاں، کیا قیامت کے دن ہمارا دل چاہے گا کہ یہ جو کراؤڈ ہے، جو حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، قیامت برپا ہونے تک کے انسان سارے کھڑے ہوں گے اور ممبر پر روشنی ہی روشنی ہوگی، اس وقت ہمارا دل چاہے گا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو نور کے ممبروں پر ہوں گے؟ لیکن دنیا میں کرنے کا کام کیا ہے؟ میک اپ یا دنیا میں اپنے آپ کو زینت اور خوبصورتی دے کر پیارا بنانے کی بات نہیں ہے. اپنے عمل سے، عدل سے، احسان سے، لوگوں کو معاف کر کے، اپنے دلوں کو بڑا کر کے. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں سے، نہ شکایت ہے زمانے سے. کیا بات ہے نا دل کی، کہ پرسکون دل. اسی لیے اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، بے تکی خبریں اڑانی نہیں چاہیے. کسی بھی سورس کی پہلے تحقیق کریں. اگر بات جو ہے وہ بعض باتیں صرف اڑا دی جاتی ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا ٹی وی ہے یا اخبار ہے، اس میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کو شائع کر دیا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے آدھی تصویر دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بات سچی ہے جھوٹ، ہم اس پر جو ہے وہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی باتیں جب سنیں تو آپ ایک تو یہ کہیں کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اگر اس نے کیا ہے یا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، واللہ عالم بالصواب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دے، اس کے لیے دعا کریں. لیکن ایسی باتیں سنتے نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ خواتین کے لیے بھی میں خاص طور پہ کہوں گی جو گھروں میں ہیں اور میرے پروگرام کو سن رہی ہیں، یہ جو ہر بندہ آنے والا آپ سے جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. اپنے دلوں کو ایویں اکٹھا کر کے، وہ کہتے ہیں نا میرا دل ہی اس سے کھٹا ہو گیا، ابھی تو میں اس سے ملی بھی نہیں ہوں. یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے. جب تک خود معاملہ نہ کریں، جب تک خود نہ دیکھ لیں، جب تک خود تحقیق نہ کر لیں، اگر کر بھی لیں اور فرض کریں کوئی ثابت بھی ہو جائے تو بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ انسانوں کو تصویر کا ایک رخ، کیونکہ دیکھیے یہ بھی اس ایک حوالے سے کہ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں ہم، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں تحقیق پوری طرح کرنی چاہیے. جیسے رشتہ کرنے جاؤ تو تحقیق پوری طرح کرو. اچھا، رشتے میں بھی بڑی کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے کیا اصل میں مانگا ہے، مجھے کیا چاہیے. ہم نے رشتے کے لیے ساری چیزیں مٹیریل رکھی ہوتی ہیں اور مانگ اس سے اخلاق رہے ہوتے ہیں. فور گاڈ سیک، مطلب یہ مجھے رشتوں میں بڑا اعتراض ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا رشتوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی کانٹراڈکٹری بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب لڑکا لڑکی کے لیے اور لڑکی لڑکے کے لیے، یعنی پیرنٹس اس کے یا وہ لڑکیاں لڑکے کو پتہ نہیں میں نے کس سے شادی کرنی ہے، اور ماں باپ اس کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور جس کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں اس کے اندر لڑکے کی جو چاہت ہے اس کو تو دیکھا نہیں جا رہا، لیکن جو ان کی چاہت ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جسے شادی کرنی ہو نا اس کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں. اور اسی لیے 2-3 لوگوں سے پتہ کر لیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے ایک بندے کی رائے بالکل مختلف ہوتی ہے، پھر 2-3 لوگوں سے پتہ کریں گے تو کچھ کامنالٹیز نکل آئیں گی. کامنالٹیز والی بات اگر آپ کے مطابق ہے تو رشتہ کر لیں، اگر کامنالٹیز والی بات نہیں ہے تو پھر اس بات کو کیا کیا جائے، اگنور کیا جائے. اب اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر کے معاملہ کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، ایک بندہ آپ کا دشمن ہے، ثابت ہو گیا کہ دشمن ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں رویے سے بھی پتہ چلتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے ہم ڈیلنگز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر وہ دشمن ثابت ہو بھی گیا اور پتہ ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کو بھی اچھائی سے دور کرو. یہ اتنی زبردست ٹپ ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا، کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ اپنی کاؤنسلنگ کر کے اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے اور لوگوں کو ڈیل کریں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کسی کا فائنینشیل کرائسس ہوتا ہے. اول تو ہر ایک کو صبر کرنا چاہیے، لیکن معاشرہ ایسا نہیں ہے. اب کسی کے گھر کے کوئی مسائل ہیں، کسی کا جھگڑا چل رہا ہے ماں باپ کا یا بہن بھائیوں کا یا میاں بیوی کا یا بچوں کے ساتھ انبن ہو رہی ہے. اب وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے ہر انسان آتا ہے، ہر انسان مختلف بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. اب وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آ کر وہ جب آتا ہے تو ڈیل بھی مختلف طریقے سے کرتا ہے. تو اگر میں اسے ڈیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کا کوئی مسئلہ ہو، اسی وجہ سے یہ اس وقت میرے ساتھ اتنا ریئیکٹیو ہو کے بات کرے یا غصے میں بات کرے یا بے صبرا یا برداشت نہیں ہے، تو اگنور کر دیں
اس کو معاف کر دیں. آپ واقعی دیکھیں گے کہ وہی انسان جس کو آپ نے اس وقت اس کے غصے کی حالت کے باوجود اگنور کر دیا، وہ اگلی نیکسٹ ٹائم آپ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے. میں نے زندگی میں یہ بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ کئی لوگ اتنے ہائپر ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہوتا ہے، ظاہر ہے تربیت کا اثر ہے، ساتھ گھر والوں کا اثر ہے، ساتھ ماحول کا اثر ہے. لیکن اگر ہم اپنا معاملہ اپنے لحاظ سے کریں کہ میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں کیا کیا تھا، میں ان کے طریقے پر عمل کر کے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کراؤں، تو کیا ہوتا ہے، وہ واقعی دوست بن جاتا ہے. یہ ہوا ہے میرے ساتھ بہت دفعہ. یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی جو ہے ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گی، لیکن ایسا اکثر کامیابی میں بدل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہے، کیا اللہ کے لیے مشکل ہے، وہ تو کائنات کا نظام بدل دیتا ہے نا اللہ. تو یہ جو ایک ماں اپنے بیٹے کو جو نصیحت کری ہے، یہ اصل میں پورے معاشرے کے لیے نصیحت اور وصیتیں ہیں کہ ہم لوگ اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، ہم تصویر کا آدھا رخ نہ دیکھیں، ہم چیزوں کو ایک ہی پرسپیکٹیو میں نہ لیں. ہم اکثر ہوتا ہے نا کہ فلاں وہ والی بات ہوتی ہے کہ ہم نے وہ پیچھے سے دیکھا اور ہم نے کہا کہ وہ تو وہی تھی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، ایسی باتوں پہ نہ جائیں. ابھی جیسے آپ یہ بھی سنیں گے، آپ کو معاشرے میں اس طرح کی باتیں، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں دین کے معاملے میں. آپ بیٹھے ہوں گے، دیکھیں جی میں فلاں کو جانتی ہوں، وہ خاتون یہ حجاب کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، لیکن وہ جب بات چیت کرو تو اخلاق ان کا اتنا برا ہے، اتنا برا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کیا وہ خاتون یا وہ مرد، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ نمازیں پڑھنے بھی پانچ جاتا ہے، لیکن اتنا روڈ بیہیو کرتا ہے؟ اب یہ مجھے بتائیے، اس وجہ سے میں تو داڑھی نہیں رکھوں گا. واہ سبحان اللہ. اس سے یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، اس سے یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ میرا رول ماڈل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور اخلاق میں بھی بہترین تھے. ان کا اخلاق تو قرآن تھا نا. تو میں تو ایسا بنوں گا کہ داڑھی بھی رکھوں گا اور اخلاق میں بھی بہترین ہوں گا. میں حجاب بھی کروں گی اور میں دوسروں کے ساتھ معاملے میں بھی بہترین معاملہ کروں گی. میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، میں سچ بولوں گی. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم وہ چند نیکیاں کوئی چند کر رہا ہے، اول تو وہ رول ماڈل ہمارے لیے ہے نہیں. اگر وہ ایسا غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے نا، آدھا غلط آدھا صحیح کر رہا ہے. لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ، آج تک ہم نے یہ کبھی نتیجہ نہیں نکالا کہ میں یہ دونوں کام کر لوں گا. نہیں، ہم اگر وہ اتنا آدھا کر رہا تھا تو میں نے یہ آدھا بھی نہیں کرنا. یہ تو غلط نتیجہ ہے، یہ تو لرننگ کا غلط طریقہ ہے. تو ہم لوگوں کو یہ ضرور انالیسس کرنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہمارے ارد گرد کے معاملات ہیں، اور آپ یقین مانیے یہ آپ نے صرف دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ باہر محلے کی خاتون آئی تو غصہ اس کا برداشت کر کے اس کے ساتھ اچھا بیہیو کر لیا، اور گھر میں شوہر آیا تو اس کے ساتھ آپ کو غصہ آ گیا کیونکہ یہ تو میرا شوہر ہے، اس سے تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ میرا خیال رکھے. تو ٹالرنس کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، آپ کے ہیلپرز، ہو سکتا ہے ڈرائیورز ہیں، یا ہو سکتا ہے گھر میں جو میڈز ہوتی ہیں، یعنی جو بھی ہیلپرز ہیں، یہ سارے بھی ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائیوں کی طرح ہی ایک طرح سے رشتوں میں ہوتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ہمیں جانتے ہوتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہوتے ہیں. تو معاملے میں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہے. تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا، اگنور کر دیں، معاف کر دیں. معاف کرنے سے سب سے زیادہ اپنے اندر خوشی اور انرجی آتی ہے. جتنا آپ کسی بات پہ کڑیں گے، ایک تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ساری باتیں جب کرنے کے بعد ایک بات نتیجہ جس پہ ہم پہنچتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ انسان مکمل طور پر ایک پازیٹیو انسان میں بدل جاتا ہے. اور آپ یقین رکھیے اس بات کا کہ جو انسان مثبت بیہیویئر اور رویے کا ہوتا ہے اور مثبت سوچ کا ہوتا ہے، اس کے لیے کائنات کا نظام بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اللہ کی پوری کائنات، جو اللہ کی پوری کائنات اگر انسان کو اس میں سے نکال بھی دیا جائے تو وہ پوری کی پوری ایک اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. اور جب انسان بھی اللہ کی اطاعت میں لگتا ہے تو وہ تمام کی تمام کائنات اس کے کاموں میں اس کی مددگار ہو جاتی ہے. اور یہ ریالٹی ہے کہ ایسے انسان کی مدد فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے وقت، اس کے مال، اس کی چیزوں، اس کے اولاد، سب چیزوں میں برکت ڈال دیتا ہے. اسی لیے زندگی کو مقصد سے گزار کر ماخذ ضرور جاننا ہے. یقین رکھیے ماخذ کے بارے میں کہ کہاں سے یہ سورس، اس کا سورس کیا ہے، اس کی ایتھینٹسٹی کا لفظ میں بار بار بولتی ہوں، یعنی اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے. اور جب ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ آپ یقین مانیں دین اپنے آپ بہتر ہو جائے گا. کیسے؟ کیونکہ بدعات تو نہیں رہیں گی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم وہ کریں گے. ہم سب ایک ہی فرقے، ایک ہی درجے کے مسلمان اور ایک ہی مقام پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے. چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں اور رہیں گے، لیکن جو بنیادی دین ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. جو بھی میرا پروگرام سن رہا ہے اس کے اندر جو بھی کام کی چیزیں، اللہ کی مرضی کی چیزیں ہیں، وہ ہم سب کو سمجھ آئیں اور ہمارے عمل میں آئیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی بھی بہترین تربیت ہم سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خود بہترین اور صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، پروگرام صحت اور سلامتی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے صحت اور سلامتی کے حوالے سے ہی معاشرے میں کام کرائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔